گزشتہ 2 دنوں سے کچھ وجوہات کی وجہ سے کوئی ویڈیو نہ بنا سکا، اس کے لیے آپ تمام حضرات سے معذرت۔ اور آج کی ویڈیو جو ہم اپنا عنوان شروع کرنے والے ہیں وہ علوم القرآن کے حوالے سے ہے۔ علوم القرآن کا ایک ایسا ٹاپک ہے جو تمام ہمارے دوست و احباب ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کو اس کے حوالے سے مختصراً نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ خصوصی طور پر تو ان لوگوں کو اس پر گرفت حاصل ہونی چاہیے جن کا تعلق اس فیلڈ سے ہے، مدارس سے ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کا لکھنے پڑھنے کا کام ہے، لیکن ہر مسلمان کو، ہر عام انسان تک جو ہے اس کا پیغام اور اس کی پہچان جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ دنیا کے کونے کونے تک قرآن کی اور حدیث کی جو دعوت ہے اور اس علم کے جو مقصد ہیں، مقاصد ہیں، وہ پہنچنا لازمی ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم جو اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں، جو شروع کر رہے ہیں، وہ علوم القرآن کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے مختصراً ہم روز کی ویڈیوز جو ہیں وہ علوم القرآن کے حوالے سے بیان کریں گے، اور اس کے بعد کچھ ویڈیوز جو ہے وہ علوم الحدیث کے حوالے سے، حدیث کی مختلف اقسام کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں علم تجوید کے حوالے سے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے۔ اب علوم القرآن کے اندر سب سے پہلی بحث جو آتی ہے وہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعریف کہتے ہیں کہ کلام اللہ المعجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین بواسطۃ الامین جبرائیل المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر الینا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدأ بسورة الفاتحہ ومختم بسورة الناس۔ کلام اللہ، تو قرآن کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام معجز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہوا ہو، جو مکتوب ہے مصاحف کے اندر، اور جس کی تلاوت کرنا عبادت میں شامل ہوتا ہے، اور جو اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور سورہ ناس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب جو ہے قرآن مجید ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جبرائیل امین کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے اور مختلف احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا جو ہے وہ عبادت کا باعث ہے۔ اب قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں؟ قرآن مجید کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، اس کے یاد کرنے کے حوالے سے، اس کی قرأت کے حوالے سے، اس کی خوبصورت آواز اور لب لہجے میں پڑھنے کے حوالے سے۔ قرآن مجید کے اندر ہی ورتل قرآن ترتیلا کے جو آیت ہے اور مختلف آیات ہیں جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے اور اس کی قرأت اور اس کو خوبصورت لب و لہجے کے اندر پڑھنے کے حوالے سے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث آتی ہے کہ جس بندے نے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کی اور اس کی زبان پر یہ گرا گزرا، اسے پڑھنا نہ آیا، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اس کی کوشش کرنے کا اور دوسرا قرآن مجید پڑھنے کا۔ تو یہ تھے قرآن مجید کے بعض فضائل مختصراً جو میں نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں جن کے اوپر کتابوں کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب قرآن مجید کی وجہ تسمیہ قرآن، لفظ قرآن کیوں پڑھی، تو اس کی بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی وجہ تسمیہ قرآن اس وجہ سے پڑھی کہ قرآن جو ہے وہ لفظ نکلا ہے قراء سے، اور قراء کا مطلب ہے پڑھنا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ قرآن مجید کے اندر ہی لفظ قرآن جو ہے مختلف آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی سے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر لفظ قرآن جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کو پھر اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے قرآن مجید پڑا۔ اب قرآن مجید کا دوسرا نام الفرقان ہے۔ اس حوالے سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے اندر ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان۔ آیات سب بہت ساری ہیں جس کے اندر فرقان کا ذکر ہے، ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، کے برکت والی وہ ذات ہے جس نے جو ہے فرقان نازل کیا۔ مطلب فرقان یہاں پر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے، ایک نام ذکر بھی ہے۔ ذکر جو آیت
ہر عام و خاص کو معلوم ہوتی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام جو ہے وہ الکتاب بھی ہے، جیسے قرآن مجید کی ابتدا میں آتا ہے سورہ بقرہ کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ کتاب کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ قرآن کے متعدد نام ہیں جو قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا جو ہے، وحی کی ابتدا کب شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، تو اس حوالے سے یہ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری کے باب بدء الوحی کے اندر جو موجود ہے، جس کو تمام مفسرین اور تمام ائمہ صحیح حدیث قرار دیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا نزول جو ہے وہ مختلف مفسرین کے نزدیک 17 رمضان المبارک میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو تھی وہ 40 سال کی اس میں داخل ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 رمضان المبارک کو قرآن مجید کی نزول کا سلسلہ جو ہے اس کی ابتدا ہوئی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے وہ تفصیل سے ایک باب بدء الوحی جو صحیح بخاری کے اندر ایک باب ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ کی روایت بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا کے اندر خلوت میں، تنہائی میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو اسی سلسلے میں ایک شب کو جو ہے ایک فرشتہ جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہی جملہ فرمایا کہ اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لیا، اپنی گرفت میں لیا اور کہا، فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد ان پر ایک ایسی کیفیت کپ کپی والی طاری ہو گئی، وہ آئے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ مجھے کوئی کمبل، کوئی چادر، کوئی ایسی چیز اوڑھاؤ۔ پھر یہ پوری ایک تفصیل سے ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جب عبادت فرما رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے پہلی وحی جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق والی جو ابتدائی آیات ہیں وہ وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اب رمضان میں نزول کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر مختلف آیات ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ شہر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ ایک اس حوالے سے ایک آیت جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ اس حوالے سے مختلف آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک آیت ہے کہ نزل بہ الروح الامین، اور دوسری آیت کے اندر روح القدس کا ذکر آتا ہے۔ تو روح الامین اور روح القدس کو مفسرین نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہی بیان کیا ہے کہ یہ دونوں القابات، یہ دونوں نام جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو لے کر آنے والے فرشتے جن کی ذمہ داری تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے مختصراً اس میں ہم نے بات کی ہے قرآن مجید کے نام کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، اور ابتداء نزول کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی نزول کا ابتدا کون سے مہینے میں اور کس وقت ہوا تھا۔ آگے انشاءاللہ علوم القرآن کے مختصراً جو عنوانات ہوں گے وہ آپ دوستوں کے، آپ احباب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔